سنانی ہے، اور ہمارے ناظم مدرسہ اس سے بھی تھوڑی دیر گفتگو کارگزاری کی سننی ہے، تو بمشکل میں چاہتا ہوں کہ 20 منٹ کا وقت آپ تھوڑا اپنی زحمت ہمیں قبول کیجئے انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر و تمہید کے۔ حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی دامت برکاتہم العالیہ آل انڈیا اصلاح معاشرہ و سماج سدھار جو روزنامہ ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں، بغیر کسی تاخیر و تمہید کے ادباً آپ سے التماس ہو کہ آپ اپنے اظہار خیالات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الامین الکریم۔ فی الشان تحبیبہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام تعریفوں سے رب کائنات کے لیے سزاوار تمام جہانوں کا پروردگار، درود و سلام آخر نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین پر کروڑوں رحمتیں ہوں برکتیں ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ قابل مبارکباد ہے مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن کے ذمہ دار مولانا حافظ مسرور احمد صدیقی صاحب، مولانا حافظ جہانگیر صاحب، مولانا حافظ ریاض احمد خضری صاحب، مولانا قاسمی صاحب اور دیگر یہاں پہ ابھی تک جو مخاطب کرے، میں ناموں سے واقف نہیں ہوں۔ حقیقت میں یہ مصروف ترین دور میں اپنے آپ کا وقت نکال کر ان بستیوں میں جہاں سے گندا پانی بہہ رہا ہے، ایسے ایسے بستیوں میں جو مدرسہ تعلیم ہو رہا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حکومت مدرسوں تعلیم تو دور کی بات ہے، مدارس کی دور کی بات ہے، تدریس کی دور کی بات ہے، یہ راستوں کو صحیح نہیں کر سکتے تو مدرسوں کو کہاں صحیح کریں گے؟ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ راستے ایسے ہیں کہ آدمی چل کر جو ہے مسجد کو نماز کے لیے ادا کرنا مشکل ہے، ایسے راستے ہیں، نہ اس کے کپڑے صحیح رہ سکتے ہیں، نہ اس کا جو ہے نا غسل صحیح رہ سکتا ہے، ایسا گندا پانی روڈوں پہ بہ رہا ہے۔ اور مسلم بستیوں کو دیکھو تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایسے قسمہ کرسی کے حالات میں، ایسے برے حالات میں جو ہے اتنا بہترین مدرسہ، اتنے سارے بچے اور اتنے لوگ، جو اتنے بڑے لوگ یہاں پر آئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناظم اعلیٰ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اپنے طور پر اتنا بہترین ایک خوبصورت مدرسہ یہاں پر چلا رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ ان بچوں میں کون کیا بننے والا ہے، کس کا کیا مقام ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ آج دیکھیے مولانا بھی بیان کر رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر جو مدرسوں کا جو جال ہے، یقیناً یہ کسی کی دین نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا صدقہ پا رہے ہیں۔ آپ کو ہم کو چاہیے کہ اللہ پہ کامل توکل رکھ کر، اللہ کے رسول کی مکمل محبت رکھ کر اگر کوئی کام کیا جاتا ہے، اللہ اس میں خاص فضل کا معاملہ فرماتا ہے۔ کسی سیٹ کے بھروسے پہ مدرسہ نہیں چل سکتا، کسی حکومت کے بھروسے پہ مدرسہ نہیں چل سکتا، کسی علاقے کے ذمہ دار کے بھروسے پہ مدرسہ نہیں چل سکتا۔ مدرسہ چلتا ہے تو اللہ کے رسول کی کرم نوازی سے چلتا ہے، اس لیے کہ یہ مہمان رسول ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو بچے ہیں یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ شرط یہ کہ ان کی قدر کریں، اہلیہ نے محلہ کو چاہیے ان بچوں کی قدر کریں۔ یہ بچوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین پر اللہ جو ہے جب عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے، کیونکہ زمین پر جو ہے ضعیف اور جو ہے معصوم جو بچے ہوتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے جو ہے اللہ مہربانی عطا فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اہلیہ نے محلہ کو چاہیے کہ ان مدرسوں کے بچوں کا ادب کریں، ان مدرسوں کے بچوں کی خدمت کریں۔ بزرگوں اور دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ جو ہے تفصیل سے میں خطاب کروں، ایک دو بات کہہ کے بات ختم کروں، اس لیے تفصیل سے آپ خطاب کر چکے ہیں اور
الحمدللہ. لیکن ان بچوں کے اندر آپ پہلے یہ ان کے اندر ڈالیں کہ جو آپ میں جب سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ریاض احمد صاحب، حافظ ریاض صاحب ناز شریف پڑھے. کیا پڑھے بابا؟ بولیے. مفتی صاحب کیا پڑھے؟ کس کی تعریف کرے؟ اللہ کے نبی کی. نعت بولے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعریف. کس کی تعریف کرے؟ اللہ کے نبی کی تعریف کرے. تو ہم کو کیا ہونا ہے؟ خوش ہونا ہے، مایوس بیٹھنا ہے؟ چہروں میں تمہارے خوشی نہیں دیکھ رہا ہوں میں، ایسے غمگین میت میں ایسا کر بیٹھے ہوئے. ارے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چہرے پہ خوشی ہونا. 500 کی نوٹ نکال کی تو کیسا خوش ہوتے؟ پیسے دیے، چندہ کی رسید پھاڑے دو. ارے اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی، چہرے پہ خوشی نہیں. تو ایسی تعلیم، ایسی محبت کے بغیر آپ کو پہلے یہ سکھانا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی تعریف ہو تو دل باغ باغ ہو، کم سے کم سبحان اللہ کہیں. تو یہ تعلیم میں ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم 3 چیزوں کی بچیوں کو وصیت کرو. 3 چیزوں کی. کون سی؟ نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری اہل بیت کی محبت، تیسری قرآن. تو یہ نبی کی محبت اگر ہوگی تو قرآن سمجھ میں آئے گا، اہل بیت کی محبت ہوگی تو قرآن سمجھ میں آئے گا. آج ہم کو ہمارے بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ جہاں نبی کا نام آ جائے دل باغ باغ ہو جائے، اس لیے کہ یہاں بھی سہارا محمد کا ہے، وہاں بھی سہارا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک نبی کی محبت ہمارے سینے میں رہے گی کوئی گستاخی کرنے والا نہیں ہوگا. ابھی مولانا نے بڑی بہترین بات کہی. ایک مولانا کا بیان سن کر جذبہ ایسا تیار ہوا کہ کفار کو نعرے جہنم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ محبت رسول جب سینے میں ڈالی جاتی ہے اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. تو آج ہم ناز شریف سن رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اثر ہی نہیں. کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری ہے، خالی رٹانا نہیں ہے، رٹانے کے ساتھ ان کے سینوں کو عشق رسول سے لبریز کرنا ہے، ان کے سینوں کو تیار کرنا ہے. اس لیے کہ جب بچہ محبت رسول سے سرشار ہوتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. کہیں جا کر علامہ اقبال بنتا ہے تو کہیں بڑے بڑے مجاہدین بنتے ہیں. کب بنتے ہیں؟ جب نبی پہ قربان ہونا. ان اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ نبی پہ قربان ہونا سکھانا چاہیے. اور آخری بات کہوں، بات کر کے بات ختم کروں. اصلاح معاشرہ سے میرا تعلق ہے اور سماج سدھار میرا اخبار ہے. آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اخلاق کو بہتر کریں، ہم دلوں کو جیتنے والا کام کریں، دلوں کو جیتنے والا کام کریں، اچھی گفتگو کریں. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بستیوں میں جتنی گالی گلوچ ہے، جتنی برائی ہے، کہیں اور دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. خطیب حضرات کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے سے گالی گلوچ سے جو ہے زبانوں کو پاک کیا جائے، نوجوانوں کے اندر اچھے اخلاق کو پروموٹ کیا جائے. یہ آج کا اہم ضروری مشن ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے ذہن کو پاک کریں اور کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ کریں، کسی کے تعلق سے غلط نہ سوچیں، کسی کے تعلق سے ایسا ہے ویسا ہے. ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. آج دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. عشق رسول میں کام کرے، محبت رسول میں کام کریں. اور ہر کام، یہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے حکومتیں چلے گئے، بڑے بڑے دولت ہے، قرآن اتنا ہی اچھا پڑھے. شرط کیا ہے؟ محبت رسول ہے. رسول اللہ کی محبت کے ساتھ عمل کریں، اللہ قبول کرے گا. اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے سینوں میں عشق رسول عطا فرمائے. غیب سے اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. گالی گلوچ غلط فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. اور آخری بات کہہ دوں کہ بزرگ اور دوستو، یہ 11ویں شریف پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ پیرانے پیر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. آج ہم جو ہے، ہم جس معاشرے میں ہیں، میرا جس سے تعلق ہے، میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو، ہم کو چاہیے، غوث اعظم دیوبندیوں کے بھی ہے، غوث اعظم چشتیوں کے بھی ہے، غوث اعظم قادریوں کے بھی ہے. ہر فرقہ غوث اعظم کو مانتا ہے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ سب سے بڑا شرک اکبر ہے، سب سے بڑا شرک اکبر ہے. جو کام دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہو، لوگوں کے بتانے کے لیے کیا جاتا ہو، وہ شرک کو کہا گیا ہے. اس سے، دکھاوے سے بچیں. آپ صرف ہر کام اللہ کے لیے کریں،
اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں، ہم سب کو نیک اور ایک بنائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و علیہ وسلم والحمد للہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھی